تو انسان کو زندگی میں کبھی بھی پریشانی، دکھ، مصیبت، بیماری آئے تو اس کی کتنی وجہ ہوتی ہے؟ نمبر 1، دکھ، مصیبت اور بیماری اور پریشانی کا سب سے پہلا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے ہاتھوں کی کمائی سامنے آتی ہے۔ گناہ کر بیٹھے، غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، سستی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی، تو اس گناہ کی شامت پڑتی ہے، اس کی نحوست پڑتی ہے دکھ کی شکل میں، مصیبت کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، پریشانی کی شکل میں۔ اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور ساتھ کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، حالانکہ اکثر اللہ معاف کر دیتے ہیں، پکڑتے نہیں ہیں، یہ کبھی کبھی بس جھنجھوڑتے ہیں۔ ایک بندے کی کیپیسٹی یہ ہے کہ وہ 2 روٹیاں کھائے گا، اگر اس کو نہیں سمجھ آئی وہ 6 روٹیاں کھا لے تو کیا بنے گا، کیا ہوگا؟ اب ہاسپٹل میں پہنچا ہے، فوڈ پوائزنگ ہو گئی ہے، تو نہ وہ کچر پچر کھائے، اپنی خوراک کا خیال رکھے۔ ایک بندے نے چوری کر لی ہے، اللہ نہ کرے، اس پہ پابندی لگ گئی ہے کہ فیصل ٹاؤن نہیں آنا، فیصل ٹاؤن والوں کا تو کوئی گناہ نہیں، یہ چوری نہ کرتا، نہ پابندی لگتی۔ کوئی بھی پریشانی، مصیبت، دکھ انسان کو وارد ہوتا ہے تو اس کا پہلا سبب کیا ہے؟ ہاتھوں کی کمائی۔ مصیبت، دکھ، پریشانی اور بیماری کا دوسرا سبب یہ ہے، ایک بندہ ہے تو نیک لیکن مصیبت میں آ گیا۔ سبب کیا ہے؟ اصل میں اللہ مالک الملک اس کے گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کثرت اشغال کی وجہ سے اسے توبہ کا موقع نہیں مل رہا، ساتھ ساتھ کمی کوتاہی بھی ہو رہی ہے، نیکیاں بھی کر رہا ہے، اور انسان سے تو ہر وقت ہی کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم۔ اور اللہ کا حکم کیوں ہوتا ہے؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایت ہے ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه۔ انسان کو کوئی دکھ آئے، کوئی غم آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی فکر لاحق ہو، یا تھکاوٹ ہی ہو جائے، یا اس کے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے، مالک الملک ان سب چیزوں کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ تیسرا سبب جس سے دکھ، پریشانی اور مصیبت اور بیماری آتی ہے، ارشاد ربانی ہے، یہ درجات کی بلندی کے لیے کوئی مصیبت آتی ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على اللہ یسیر۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو مصیبت ظاہر ہوتی ہے وہ اصل میں اللہ نے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے لکھ دی ہے کہ یہ مصیبت آئے گی۔ لکھا کیوں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے، ایک انسان کا اللہ نے مقام اور منزل طے کر دی ہوتی ہے، انسان کا عمل اسے وہاں تک پہنچانے کے قابل نہیں ہوتا۔ اللہ اسے معمولی مصیبتیں دیتے رہتے ہیں جو اسے پسند تو نہیں آتی۔ کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ اس کا بندہ جنت کے اس درجے پر پہنچ جائے۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1599۔ کی زبان سے نکلے کلمات جو ہیں اللہ اس کی قدر کرتے ہیں، اور نکلے ہوئے کلمات پہ سزائیں بھی ملتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
صحابہ کرام کو یہ بات سکھائی تھی۔ ایک صحابی کے استفسار پہ آپ نے کہا کہ درود زیادہ پڑھا کرو، حدیث لمبی ہے، صحابی نے یہ گزارش کی اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں، مجھے مانگنے کا کچھ وقت ہی نہ ملے تو پھر فرمایا اذا تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، میرے صحابی اگر تم کثرت سے درود پڑھتے رہو گے تو یاد رکھنا زندگی کے سارے غم دور ہو جائیں گے اور اللہ عز و جلال تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف کروا دے۔ زبان سے کلمہ بولا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ رب اغفر وارحم وتوب علی انک انت التواب الرحیم اللہم اغفر لی ذنبی۔ ان الفاظ میں سے جو الفاظ بھی آپ کو آسان لگے اگر آپ اپنی زبان پہ لے آئیں اور اگر سید الاستغفار آ جائے تو پھر تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہو جاتی ہے۔ اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ عز و جلال اس کی مصیبتوں کو خوشیوں میں تبدیل کر دے، اس کی تنگی کو آسانی میں بدل دیتے ہیں، اور اللہ عز و جلال اسے وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی گمان ہی نہیں۔ اور اگر سید الاستغفار صبح کو پڑھ لے موقنا بہا، یقین کرتے ہوئے، تو رسول کائنات کی یہ خوشخبری ہے اگر وہ مغرب سے پہلے فوت ہو جاتا ہے دخل الجنہ، یہ شخص جنت میں جائے گا۔ اور اگر مغرب کے وقت شام کو پڑھ لیتا ہے فمات قبل ان یصبح، صبح سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو یہ شخص جنتی ہے۔ جس شخص کا عقیدہ درست ہے، فرائض کی پابندی کرتا ہے، اس کلمے کو تو اس نے اختیار کر لیا، لیکن اللہ جلال نے 24 گھنٹے کی خوشخبری اپنے پیغمبر کی زبان اطہر سے اسے سنا۔ زبان سے نکلے کلمات کی وجہ سے زندگی میں روشنی آتی ہے یا تاریکی آتی ہے۔ اچھے کلمات انسان بولتا ہے، زندگی پر رونق بن جاتی ہے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي۔ سید المرسلین کا فرمان ہے جو اتنے الفاظ زبان پہ لے آئے، زندگی کا کوئی بھی غم ہو اللہ عز و جلال اس غم کی جگہ پہ خوشی کو لے آتے ہیں۔ الا ابدلہ اللہ مکانہ فرحا، اللہ اس غم کو دور کر کے اتنی خوشی عطا کر دیتے ہیں۔ صحابی نے فٹ سوال کیا، اللہ کے رسول اس کا مطلب ہے یہ تو ہمیں سیکھنا چاہیے؟ فرمایا ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها، ہاں جس نے کبھی یہ بات سن لی وہ اس کو ضرور سیکھے اور یاد کرے تاکہ غموں کو اپنی زندگیوں سے دور کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصابہ غم او ہم او شقم او شدہ، کسی کی زندگی غموں میں، فکروں میں یا کسی سختی میں چلی گئی، بیماریوں میں گر گئی، طاقت کتنی ہے زبان سے نکلنے والے الفاظ کی جب وہ اللہ کی رضا کے لیے کہے جائیں، اور اتنا کہہ دے اللہ ربی لا شریک لہ، اتنے الفاظ وہ کہہ دے اللہ اس کا غم، فکر، بیماری اور وہ سختی اس سے ختم کر۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص قرض سے بہت پریشان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كان عليك مثل جبل صبير دينا اذهبه الله عنك، اگر صبیر پہاڑ جتنا بھی تجھ پہ قرض ہے یہ کلمات اپنی زبان پہ لے آؤ، اللہ اس قرض کو دور فرما۔ عبادت کا انسانی زندگی پہ اثر ہے، یہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہم کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاء ذی النون لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ لذلك۔ زندگی کے کسی پریشانی میں اگر کوئی ایک کلمہ پڑھ لے
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدع بها رجل قط إلا استجاب الله لذلك. جب بھی یہ کلمات اپنی زبان پہ لائے اور دعا کر دے، اللہ ذو الجلال اس کی دعا کو رد نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو اس زاویے میں رہنمائی اور تربیت دی ہے وہ میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے. مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بیماری یا انسان کو کوئی دکھ اور غم آتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. اللہ عز الجلال اپنے بندوں سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ جو اللہ عز الجلال کے دین کو ماننے والے ہیں، اللہ عز الجلال انہیں تنبیہ کرتے ہیں کہ ابھی ضرورت ہے کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا اور شکر ادا کرو، ضرورت ہے کہ تم اللہ عز الجلال کے دین کی سربلندی کے لیے اور صلاحیتیں لگاؤ. اس لیے اللہ عز الجلال فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف دے کر، کبھی بھوک دے کر، کبھی تمہارے مال و دولت میں کمی کر کے، کبھی تمہاری افرادی قوت میں کمی کر کے، کبھی پھلوں میں کمی کر کے، لیکن یہ ایک آزمائش ہی ہوگی. وہاں خوشخبری بھی سنا دی جو ان ساری آزمائشوں کے باوجود بہادری کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ وہ وقت گزارتا ہے. اللہ عز وجل نے اس کے لیے بہت ساری خوشخبریاں رکھی. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ عز وجل فرماتے ہم نیکیوں کے ساتھ بھی آزماتے ہیں، برائیوں کے ساتھ بھی. اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ پلٹ آؤ، آ جاؤ پلٹ کے اپنے رب کی طرف. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرا سبب بھی بیان کیا ہے. یہ حکمت اور مقصد ہے. ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه ولا سقم. انسان کو کوئی بھی بیماری لاحق ہو، غم لاحق ہو، فکر لاحق ہو، کوئی تکلیف پہنچے یا اس کے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے، اگر اس پر بھی صبر کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے گناہوں کا اس بیماری اور تکلیف کو کفارہ بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری حکمت بیان کی ہے. سنن نبی داود کی روایت ہے ان العبد اذا سبقت له من الله المنزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده او في ماله أو في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله سبحانه وتعالى. اللہ عز وجل جب اپنے کسی بھی بندے کو ایک بلند مقام عطا کرنا چاہتے ہیں اور اللہ نے لکھ دیا کہ اس کو بلند مقام نصیب ہوگا، ثم لم يبلغها بعمله، لیکن اس کے عمل میں کوتاہی ہوتی ہے، اتنے اعمال نہیں کرتا جتنے اعمال اسے کرنے چاہیے. ابتلاہ اللہ فی جسدی او فی مالی او فی ولدی. تو تین طرح کی آزمائشیں اللہ عز وجل دیتے ہیں. اس کے جسم میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اس کو مالی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، اس کو اولاد کی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے. ثم صبرہ علی ذلک، اس کو کوئی معمولی سی بیماری بھی آئے اس پہ بھی وہ صبر کرتا ہے، مالی پریشانی آئے اس پہ بھی صبر کرتا ہے، اور اپنی اولاد کی پریشانی پر بھی صبر کی توفیق اللہ عز وجل سے عطا کرتے ہیں. کب تک؟ حتی یبلغہ المنزلہ التي سبقت له من اللہ سبحانہ وتعالی، یہاں تک کہ اللہ عز وجل اس بلند درجے اور مقام تک اسے پہنچا دیتے ہیں اس صبر کی وجہ سے. یہاں یہ دوسری بات بھی سمجھنا ضروری ہے، جہاں اللہ عز وجل نے کسی بھی بیماری میں حکمتیں رکھی ہیں وہاں مومن کی بیماری کے ایک نہیں 10 فوائد ہیں. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ. صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ عز وجل جب کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے کسی آزمائش میں مبتلا کر. بندہ مومن جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہوتا ہے وہ اللہ کے ہر فیصلے کو اپنی عقل سے زیادہ پیار کرتا. دیکھیے سعد رضی اللہ تعالی عنہ جن کی دعا کو اللہ عز وجل رد نہیں کرتے تھے. جب آخری عمر میں ان کی آنکھیں، ان کی روشنی ختم ہو گئی تو لوگ کہتے تھے دعا کرو،
وہ کہتے تھے قدر اللہ خیر من بصری، میرے رب کا فیصلہ مجھے میری آنکھوں سے زیادہ اچھا لگتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ جب انسان کے ساتھ اللہ ذو الجلال خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر اسے کوئی چھوٹی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، اور یہ اللہ ذو الجلال کی محبت کا ایک اظہار ہے کہ اللہ ذو الجلال اس سے پیار کرتے ہیں اور اسے اپنے اور قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ذو الجلال کی محبت کی نشانی ہے ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ جس قوم سے محبت کرتے ہیں انہیں آزماتے ہیں۔ فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع، جو صبر کرتا ہے اسے صبر کے ثمرات نصیب ہوں گے، اور جو رونا دھونا کرتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، اس کے حصے میں صرف رونا دھونا ہی آتا ہے۔ علماء امت کا کہنا ہے کس شخص، کس قوم کو اللہ ذو الجلال کسی بیماری مصیبت میں ڈالتے ہیں اور محبت کی نشانی ہوتی، جس کی 3 بنیادیں ہیں، توحید جس کی خالص ہو، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، وہ اللہ ذو الجلال کے پیغمبر کو اپنا آئیڈیل سمجھے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، وہ دین اسلام کو ایک کامل دستور سمجھنے والا ہو۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو جس کی اللہ ذو الجلال نے توحید کو خالص رکھا ہو، جس نے اپنا آئیڈیل رول ماڈل محمد مصطفیٰ کو بنایا ہو، جو اسلام کو اپنے لیے مکمل اور کامل دستور سمجھتا ہو اور عمل کرتا ہو، ایسے انسان کی دکھ اور بیماری کو اللہ ذو الجلال نعمت بناتے ہیں۔ مت سمجھیے گا کہ اگر کافر بیمار ہو تو یہ بھی اللہ کی محبت کی نشانی ہے، نہیں، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ ذو الجلال نے ایمان کی دولت سے نواز رکھا ہے۔ جس طرح کافر بڑی سے بڑی نیکی کرتا ہے، اس کا قیامت کو اجر نہیں ملے گا کیونکہ وہ مومن نہیں ہے، اسی طرح کسی بھی مصیبت کا سامنا اگر کافر کو کرنا پڑتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ مومن نہیں ہے۔ یہ ایمان اللہ ذو الجلال نے اتنی بڑی نعمت بنائی ہے۔ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، عجبا لامر المؤمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا ہر کام ہی کتنا عجیب ہے۔ ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر اسے کوئی خوشی نصیب ہو تو شکر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر اسے کوئی مصیبت آتی ہے اس پہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا وَذَلِكَ لِلْمُؤْمِنِ، یہ امتیاز صرف مومن بندے کا ہے، کافر کو یہ نصیب نہیں ہوتا، منافق جو عقیدے کا اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ ایمان کی وجہ سے اللہ ذو الجلال نے اس کے لیے انعامات کی بارش کر رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسرا فائدہ بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان سے سوال کیا گیا ای الناس اشد بلاء، سب سے زیادہ آزمائشوں کا سامنا کن کو کرنا پڑتا ہے؟ قال الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پہ آئی، پھر جو انبیاء کے مشن کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یبتلی الرجل علی حسب دینہ، ایک آدمی کو اس کے دین کے اعتبار سے ہی آزمایا جاتا ہے۔ ان کان صلب الدین اشتد بلاؤہ، دین میں جتنا مضبوط ہوگا اتنی زیادہ آزمائشوں کا سامنا ہوگا۔ وان کان فی دینہ رقہ، اگر اس کے دین میں کمزوری ہے، ابتلی علی حسب دینہ، تو اس کی آزمائش بھی اتنی تھوڑی ہوگی۔ فما تبرح البلاء على الصبر حتى تدع يمشي على الارض ليس عليه خطيئة، جب کسی انسان کو کوئی مصیبت اور بیماری آتی ہے اور وہ صبر کرتا رہتا ہے، پہلا قدم زمین پہ رکھتا ہے، چلنا شروع کرتا ہے، سر سے پاؤں تک کوئی بھی گناہ باقی نہیں بچتا، لیس علیہ خطیئہ، سب گناہ اس کے معاف ہو چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے، ان الصالحین یشدد علیہم، صالح لوگ ان پہ سختیاں تو آتی ہیں، وَإِنَّهُ لَا يُصِيبُ مُؤْمِنًا نَكْبَةً مِّن شَوْكَةٍ
فما فوق ذلك إلا حطت عنه بها خطيئته ورفع له بها درجة. جب بھی کسی صالح کسی مومن انسان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کانٹا چبھے یا اس سے بھی چھوٹی تکلیف ہو، اللہ ذو الجلال اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ ایک چوتھا فائدہ جس سے انسان اکثر غافل رہتا ہے، انسان جتنی بھی کوشش کرے اس کی سب سے بڑی خوشی اور سعادت یہ ہے کہ گناہوں سے پاک ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يصيبه اذى من مرض فما سواه الا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جب بھی کسی مسلمان کو بیماری لاحق ہو یا کوئی اور تکلیف ہو، الا حط اللہ به سیئاته، اللہ ذو الجلال اس کے گناہوں کو گرا دیتے ہیں۔ كما تحط الشجرة ورقها، جس طرح موسم خزاں میں درخت اپنے پتے جھاڑ دیتے ہیں، اسی طرح اس کے گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں وَهُوَ يُوعَكْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی حالت میں ہیں۔ فَمَسَسْتُهُ بِيَدِي، میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کا جسد اطہر اس کو چھوہا، پھر میں کہنے لگا اِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا، اللہ کے رسول آپ تو سخت بخار میں مبتلا ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجل، آپ نے فرمایا جی ہاں، انی اوعک کما یوعک رجلان منکم، تم میں سے اگر کسی دو صحابیوں کو بخار ہو تو مجھے اس کے برابر ایک کو بخار ہوتا ہے، آپ کا بخار دو لوگوں کے برابر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہا فقلت ذلك لأن لك اجرین، اللہ نے آپ کے لیے اجر بھی تو دگنا رکھا ہے۔ فقال اجل، کیوں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری روایت میں فرمایا عظم الاجر عند عظم المصیبہ، جتنی مصیبت بڑی ہوگی اجر بھی زیادہ ہوگا۔ وَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اللہ ذو الجلال جب کسی کو پسند کرتے ہیں تو اسے آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ خوشخبری بھی سنائی، صحت مند حالت، صحت مند کی جو حالت ہوتی ہے بسا اوقات نماز چھوڑ دیتا ہے، بسا اوقات سستی کرتا ہے، بسا اوقات پوری نماز نہیں پڑھتا، بسا اوقات دل لگا کے نماز نہیں پڑھتا، لیکن خوش نصیب ہے وہ جو صحت کی حالت میں پوری نماز پڑھتا ہے، دل لگا کے پڑھتا ہے، پھر بیمار ہو جاتا ہے، بیماری کی حالت میں وہ خشوع نہیں رہتا، وہ خضوع نہیں رہتا، لیکن اللہ ذو الجلال بسا اوقات وہ کھڑا ہو کے نماز بھی نہیں پڑھتا، بسا اوقات بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، بسا اوقات لیٹ کر بھی نماز پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، اشارے سے نماز پڑھتا ہے۔ خوشخبری سنا دی اذا مرض العبد او سافر كتب له بمثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، سنن نبی داود کی روایت ہے اور صحیح بخاری کی روایت ہے، جو انسان صحت کی حالت میں اچھی نماز پڑھتا ہے پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو پھر جیسی بھی نماز پڑھتا ہے اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں اس کی نماز کا اجر وہ لکھو جو اس نے صحت کی حالت میں اور اپنے سفر کی حالت میں نہیں، حضر کی حالت میں اچھی نماز پڑھی تھی۔ یہ انعام ہے اللہ ذو الجلال کی طرف سے۔ بلکہ شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور سنابحی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ دونوں صحابی ایک صحابی کی عیادت کرنے گئے، کہنے لگے کیف اصبحت، سناؤ کیا حال ہے؟ قال اصبحت بنعمہ، میں نے اللہ ذو الجلال کی نعمت کو پایا ہے، اصبحت بنعمہ، اللہ کی نعمت ہے، اس کا فضل اور عنایت ہے۔ قال شداد، تو شداد صحابی بیان کرنے لگے ابشر بکفارات السیئات، خوش ہو جاؤ گناہوں کا کفارہ بن گیا، وحط الخطایا، گناہوں کی معافی کے اس مرحلے میں خوش ہو جاؤ۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، ان اللہ عز وجل یقول، اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں اذا انا ابتلیت عبدا من عبادی مؤمنا، جب میں کسی مومن بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہوں، فحمدنی،
علی ما ابتلیتہ، اور وہ پھر بھی میری تعریف ہی کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، العافیہ کہتا ہے، شکر بجا لاتا ہے، حالانکہ میں نے اسے آزمائش میں ڈالا ہے۔ فاجروا له ما كنتم تجرون له وهو صحیح، میرے فرشتوں انا قیدت عبدی، میں نے ہی یہ بیماری کی زنجیریں ڈالی ہیں، لیکن سنو، جو پہلے عمل کر رہا تھا، جو اجر اس وقت لکھتے تھے، اب بھی اجر وہی لکھنا ہے جو تم پہلے لکھا کرتے تھے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک خوشخبری سنائی، بیماری کی حالت میں انسان کے درجات کس قدر بلند ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت